میں نے یہاں پہ پاکستان میں ایک بہت اہم جگہ پر میں نے آر ایس ایس کے ایک لیڈر کا ویڈیو کلپ دیکھا، اور یہ ہے وہ حساس اور سینسٹیو معاملہ جس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ جو میں نے ایک آر ایس ایس کے لیڈر کا بہت ہی ایک گھناؤنا اور قابل مذمت بیان سنا ہے، اس بیان نے مجھے مجبور کیا کہ میں آج اس سینسٹیو ایشو پہ بات کروں۔ وہ آر ایس ایس کا لیڈر کہہ رہا تھا، نعوذ باللہ، کہ جس جگہ پہ خانہ کعبہ واقع ہے، یہاں پہ دراصل ہندوؤں کا ایک مندر تھا اور اس مندر پہ خانہ کعبہ تعمیر کر دیا گیا ہے۔ اب جب میں نے یہ بات سنی تو فوراً میرے ذہن میں سٹرائک آئی کہ یار یہی بات تو یہ جو اسرائیل کے زائنسٹ ہیں، صہیونی ہیں، یہ مسجد اقصیٰ کے بارے میں کرتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ جو ہے وہ دراصل ہماری ایک عبادت گاہ پہ تعمیر کی گئی ہے۔ تو پھر میں نے اس کو لنک کیا کہ ہاں، میں نے جو لبنان میں گریٹر اسرائیل کے بارے میں بات سنی ہے تو وہ بڑی لنک کرتی ہے اکھنڈ بھارت کے منصوبے کے ساتھ۔ وہ جو زائنسٹ لابی ہے وہ بھی کہتی ہے کہ مسجد اقصیٰ جو ہے وہ ہماری ایک عبادت گاہ کے اوپر قائم کی گئی ہے، ہم نے اس مسجد کو خدا نہ خواستہ گرا کر یہاں پہ اپنی عبادت گاہ بنانی ہے۔ اور یہ جو اب آر ایس ایس والے ہیں، انہوں نے بھی یہی کہنا شروع کر دیا ہے، حالانکہ یہ ایک ایسا لگتا ہے کہ مذاق کر رہے ہیں، لیکن وہ بڑے سیریس ہیں اس پہ۔ جو میں نے کلپ سنا ہے وہ یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ یہ جو وہاں پہ آب زمزم کا چشمہ ہے، یہ ہماری دراصل یہ گنگا کا پانی ہے۔ اب آپ یقیناً ہنسیں گے، لیکن یہ وہ بڑے سیریس ہیں اس معاملے میں۔ اچھا، اب یہاں پر ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو زائنسٹ لابی کا جو گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے، اس کو صرف اسرائیل میں امریکن امبیسڈر مائک ہگبی سپورٹ نہیں کر رہا، بلکہ جو زائنسٹ لابی کہتی ہے کہ جناب مسجد اقصیٰ کی جگہ ہم نے اپنی ایک عبادت گاہ تعمیر کرنی ہے، یہ جو امریکہ کا جو سیکرٹری آف ڈیفنس ہے پیٹ ہیگسیتھ، وہ بھی اس کو سپورٹ کرتا ہے۔ تو پھر آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ پاکستان جو ہے یہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات بھی کروا رہا ہے، اور دوسری طرف امریکہ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس میں ایسے لوگ موجود ہیں جو زائنسٹ لابی کا جو گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے اس کو بھی سپورٹ کرتے ہیں، تو یہ معاملہ پھر آگے جائے گا کیسے؟ تو ٹھیک ہے، کوشش کرنی چاہیے، معاملہ آگے جانا چاہیے، لیکن پھر جب میں نے ایک جگہ پہ بات کی اکھنڈ بھارت کی، مجھے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، کیونکہ اکھنڈ بھارت تو آر ایس ایس کا منصوبہ ہے نا، تو آر ایس ایس تو اب کہہ رہی ہے پاکستان کے ساتھ بات چیت کریں، تو اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ اب تو آر ایس ایس جو ہے اس کو پریشر آ گیا ہے، اور آر ایس ایس کہہ رہی ہے جی پاکستان کے ساتھ بات چیت کرو۔ تو میں نے پہلے عرض کیا ہے ایک پچھلے ویلاگ میں کہ گراؤنڈ ریالٹی بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ ہاں، آر ایس ایس پاکستان کے ساتھ مذاکرات کی بات کر رہی ہے، لیکن گراؤنڈ ریالٹی بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے پاکستان کو بنجر بنانا ہے اور پاکستان کے ساتھ ہماری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر بات ہوگی۔ اچھا، اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک انڈیا کا میگزین ہے، فرنٹ لائن میگزین، اس کا نام ہے فرنٹ لائن، اور فرنٹ لائن میں منیش آنند کا آرٹیکل شائع ہوا ہے، اور اس آرٹیکل کی ہیڈ لائن ہے وائی از آر ایس ایس پچنگ فار ڈائلاگ۔ آرٹیکل بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ یہ آرٹیکل جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ایک طرف تو آر ایس ایس اکھنڈ بھارت کی علمبردار ہے، آر ایس ایس کا جو ہر دفتر ہے وہاں پہ اکھنڈ بھارت کا نقشہ انہوں نے لٹکایا ہوا ہے، جس میں پاکستان بھی شامل ہے، بنگلہ دیش بھی شامل ہے، افغانستان بھی شامل ہے، نیپال، سری لنکا، بھوٹان، مالدیپ، میانمار، یہ سارے 7-8 ملک اس نقشے میں شامل ہیں۔ لیکن جب یہ جو منیش آنند ہیں، انہوں نے آر ایس ایس والوں سے بات کی کہ بھئی ایک طرف تم اکھنڈ بھارت کی بات کرتے ہو، دوسری طرف کہہ رہے ہو پاکستان سے بات کرنی ہے، تو آر ایس ایس کے جو لیڈر ہیں انہوں نے اس کو منیش آنند کو کہا کہ پچھلے دنوں پاکستان میں کچھ ایسے اقدامات ہوئے ہیں کہ جس کے بعد ہم نے سوچا ہے کہ پاکستان کی حکومت سے نہیں، پاکستان کے لوگوں کے ساتھ بات چیت کا راستہ کھلنا چاہیے،
کیونکہ جو پاکستانی پنجاب ہے اس کی حکومت نے لاہور میں کچھ جو علاقوں کے نام تبدیل کر دیے گئے تھے تو ان کو دوبارہ ان کے پرانے نام دے دیے ہیں، اور جیسا کہ جو کرشن نگر ہے اس کا نام اسلام پورہ رکھ دیا گیا تھا، لیکن اب دوبارہ اسلام پورے کو کرشن نگر بنا دیا گیا ہے۔ رام گلی کو رحمان گلی بنا دیا گیا تھا، لیکن اب رحمان گلی کو دوبارہ رام گلی بنا دیا گیا ہے۔ اور اس آرٹیکل میں یہ ساری باتیں آر ایس ایس کی لیڈرشپ کو کوٹ کر کے لکھی گئی ہیں۔ تو اس نے منیش آنند نے لکھا ہے کہ پنجاب حکومت کے ان اقدامات کے بعد آر ایس ایس جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کے لوگوں سے بات چیت ہونی چاہیے، بات چیت کے ذریعے پاکستان کے لوگوں کو اکھنڈ بھارت پر راضی کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ہے جناب جو آر ایس ایس پاکستان کے ساتھ بات چیت کی حمایت کر رہی ہے، تو بقول فرنٹ لائن میگزین کے کورسپونڈنٹ منیش آنند کے وہ بات چیت کے ذریعے پاکستانیوں کو اکھنڈ بھارت پر راضی کرنا چاہتے ہیں، جو کہ امپاسبل ہے، ناقابل عمل ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔